میں ہمارے پاس کرن صاحب ہیں، کرن آصف، اور پروفیسر صاحب ہیں، اور ایک اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے ریسنٹلی ماسٹرز کیا ہے فزکس میں. تو میں پہلے سٹارٹ کروں گا پروفیسر ایوب صاحب سے، جن کا 40 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے پڑھانے کا، اور انہوں نے بہت کچھ دیکھا. تو سر ہم ایک آج بات کرنا چاہ رہے تھے کہ جو یونیورسٹیز پڑھا رہی ہیں اور جو امپلائبلٹی ہے، جو امپلائرس کو چاہیے، اس میں بہت زیادہ گیپ ہے. فار ایگزامپل یونیورسٹیز وہ پڑھا نہیں رہی، لوگ لاکھوں روپے لگا رہے ہیں ڈگریوں پہ، وہ یوزلیس ڈگریز ہیں جو کچھ دے نہیں رہی بچوں کو. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک بہت بڑا گیپ آپ دیکھیں نا کہ کتنا بڑا گیپ ہے کہ آپ اتنے پیسے لگا رہے ہیں، اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس سکلز وہ نہیں ہیں بیکاز آخر میں تو لوگ نوکری کرنا چاہتے ہیں نا. آف کورس ظاہر ہے کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے پڑھنے کا، لیکن زیادہ تر لوگ تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ اپنا لائیولیہوڈ بڑھا سکیں. تو سر تھوڑا سا ذرا بتائیے گا کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے اور کیسے ہم اس گیپ کو برج کر سکتے ہیں نا، ہمارا کیا رول ہے ایز ایجوکیٹر. میں آپ کی سر رائے جاننا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. شکریہ جناب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے چونکہ اپنے پرسنلی آپ نے کہا ہے کہ اپنے ایکسپیرینس بتاؤں، تو 40 سال پہلے یہ پوزیشن ہوتی تھی کہ جو بھی بچہ ماسٹر بی ایڈ کر کے پریکٹیکل لائف میں آتا تھا تو اس کی ٹیچنگ پروفیشن کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہوتی تھی. میں نے چونکہ ناردرن ایریا کی میری 12 سال کی سروس ہے گلگت سکردو کی، ان ٹرینڈ میٹرک ٹیچر بھرتی ہوئے ہیں اور 25 سال کے بعد ان ٹرینڈ ہی ریٹائر ہو گئے ہیں. میں نے دیکھا کہ چند اداروں میں ٹیکنیکل ایجوکیشن وہ گنے چنے ادارے تھے، لیکن پریکٹیکلی وہ زیرو ہوتے تھے رزلٹ کے حساب سے. اس کی وجہ یہ ہے نہ ان کا پریکٹیکل ہوتا تھا پراپر طریقے سے، نہ ان کے پیپر ہوتے تھے. نمبر ہوتے تھے جی کہ انہوں نے اس گروپ میں یہ شامل ہیں، لہٰذا بس سرٹیفکیٹ کے اوپر وہ بورڈ کی طرف سے ہو جاتا تھا. میں ایجوکیشن تھوڑا آگے بڑھانا چاہتا ہوں اسی بات کی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سلیکشن تھی ٹیچرز کی اس میں شاید مے بی لوگ آنا نہیں چاہتے تھے، اچھے لوگ آئے نہیں. ایک تو آپ یہ وجہ بتا رہے ہیں نا. تو دوسرا آپ نے یہ کہا کہ اس کو ایز اے کریئر بنا نہیں نا. فار ایگزامپل کہ جیسے آرمی میں کریئر ہوتا ہے یا ڈی ایم جی میں کریئر ہوتا ہے کہ آپ کورس کرتے ہیں، پروموشن ہوتی ہے، آپ کو ڈگری لیتے ہیں، آپ کوئی کورس کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. کوئی کیریئر پروگریشن جو تھی وہ ایز سچ نہیں بنی، جیسے کہ یو کے میں ہوتا ہے یا ایڈوانسڈ اکانومیز میں، ایڈوانس کنٹریز میں ہوتا ہے کہ ایک باقاعدہ ایک کیریئر پروگریشن ہوتی ہے آپ کی، کہ آپ ٹیچر بن کے پھر آپ سیکشن ہیڈ بنیں گے، پھر کلاس ٹیچر بنیں گے، پھر آپ جا کے پرنسپل بنیں گے، آپ کے پے اسکلز بڑھیں گے. ایسا کوئی سسٹم جو ہے وہ آپ یہاں پر رائج نہیں تھا. تو اس پہ تھوڑا سا سر بتائیے گا. یہ ویڈیو سر اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ تقریباً جو مجھے یاد پڑتا ہے 20-25 سال پہلے اسلام آباد میں ایک کوشش ہوئی تھی، اور اس کے نتیجے میں اب بہت اچھے وہ ہو گئے ہیں ٹیچرز کے اسکیل وائز. بہت کم ٹیچر میرے حال میں رہ گئے ہوں گے، کم از کم اسلام آباد سٹی کی بات میں کر رہا ہوں، جو ایم اے بی ایڈ اور بی ایڈ کوالیفیکیشن کے ساتھ 17 اسکیل میں نہ ہوں. کو ریئر چند ایک ہوں گے، لیکن اس کے پیچھے 20-25 سال کی مجھے پتہ ہے وہ تگ و دو شامل ہے. اچھا سر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فقدان ہے، جو چیزوں کا فقدان ہے. فار ایگزامپل جیسے میں نے دیکھا کہ جہاں پہ کمپیوٹر پڑھایا جاتا ہے لیکن پریکٹیکلی کچھ کیا نہیں جاتا. اب کمپیوٹر تو ہے ہی سارا پریکٹیکل نا. اگر آپ کمپیوٹر پہ کام نہیں کریں گے، اس کو استعمال نہیں کریں گے تو کیسے آپ امپلائیبل ہو سکتے ہیں نا. یہ میری بات ہے. آپ پریکٹیکلی نہیں کر رہے ایک چیز کا، آپ کو صرف تھیوری کا ہی نالج ہے، تو پریکٹیکل لائف میں آپ کامیاب تو نہیں ہو سکتے نا. تو کچھ اس پہ بتانا چاہیں گے؟ اس سلسلے میں تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں سوسائٹی میں چونکہ ہر طرح کے آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جب بندہ میٹرک، ایف اے، بی اے جو بھی اس کی کوالیفیکیشن وہ گین کرتا ہے، وہ حاصل کرنے کے بعد اپنے چوائس کے فیلڈ میں اس نے اتنی سکلڈ حاصل کی ہو کہ جس فیلڈ میں اس کی اپنی چوائس ہے اس میں وہ ایڈجسٹ ہو سکے. اچھا، جہاں پہ سر میں ایک اور آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو میں نے تھوڑا سا دیکھا، ناقص رائے بھی ہو سکتے ہیں میری، وہ یہ ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کا فقدان جو ہے نا، اسپیشلی مطلب گورنمنٹ کے اداروں میں، اور جو ادارے جہاں پہ بہت زیادہ لوگ میسو لوگ پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ کیریئر کاؤنسلنگ کے اوپر بالکل فوکس نہیں کیا جاتا ہے.
اگر آپ ایم ہی کلیئر نہ ہو, اسٹوڈنٹ کو ایم ہی کلیئر نہ ہو, اس کو پتہ نہ ہو کہ کیریئر میرے لیے کون سا بن سکتا ہے. اور کیریئر میں یہ ہے کہ ٹیچرس, پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس تینوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے نا. اگر پیرنٹس کو فورس نہیں کرنا چاہیے بچوں کو کہ آپ یہ پڑھو. یہ تھوڑا سا مجھے ایک اور گیپ ہے, تھوڑا سا اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ اس سلسلے میں یہ جو ٹرائنگل آپ نے بتائی ہے پیرنٹ, اسٹوڈنٹ اور ٹیچرس سے ریلیٹڈ, بہت سارے اداروں میں نے دیکھا ہے بن جاتی ہیں یہ ٹرائنگل, لیکن اس کا رزلٹ جو ہے وہ پراپر ہمیں اس لیے نہیں ملتا ہے کہ کاؤنسلنگ کے کمی ہے ہمارے. جب تک پراپر کاؤنسلنگ نہیں ہوگی اسٹوڈنٹ آگے نہیں بڑھے گا. سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اچھا, ابھی ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے فزکس میں ماسٹرز کیا ہے اور ہم ان کے ایکسپیرینسز جاننا چاہ رہے ہیں. ان کا نام ہے عائشہ اور ریسنٹ گریجویٹ ہیں اینڈ شی از اپلائنگ فار جابس. اب جابس اپلائی کر رہی ہیں اور پریکٹیکل لائف میں آ چکی ہیں. تو ہم ان کے ایکسپیرینسز جاننا چاہیں گے اور ان کے جو ہیں وہ ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کو کیا مشکلات پیش آئی اور کیسے ان کے بعد بھی جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. مطلب جو انہوں نے جو ان کے ساتھ اچھے چیزیں پیش آئی یا جو بری چیزیں پیش آئی, ہم ان کی رائے جاننا چاہ رہے ہیں. تو نا اوور ٹو عائشہ. تھینک یو سر, فرسٹ آف آل آپ نے اپرچونیٹی دی مجھے بات کرنے کی. میں نے ماسٹرز کیے فزکس میں اور میں جو ہوں وہ گورنمنٹ اداروں سے ہی پڑھی ہوئی ہوں. میں نے کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کو نہیں پرسو کیا فار مائی ایجوکیشنل کیریئر. ایک چیز جو مجھے لگی خراب, سب سے جو زیادہ لگی, ہمیں پڑھا تو دیا جاتا ہے لیکن ہمیں پریکٹیکل نہیں کروایا جاتا کسی بھی چیز کا. اور جب ہم اسٹوڈنٹ نکلتے ہیں آگے پریکٹیکل لائف میں, اب ہم جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آگے انہوں نے لکھا ہوتا ہے 2 years ایکسپیرینسڈ, 5 years ایکسپیرینس چاہیے. فریش گریجویٹ کو ایکسپیرینس آپ دو گے ہی نہیں تو ایکسپیرینس کہاں سے آئے گا؟ آپ ایک کیسے ایک نئے اسٹوڈنٹ سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو یہ چیز. ایک تو یہ ہے. دوسرا مجھے لگتا ہے کیریئر کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے اور میٹرک ایف ایس سی ہی یہ جو ٹرننگ پوائنٹس جسے کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کا, بچوں کی اگر کیریئر کاؤنسلنگ ہونا شروع ہو جائے تو اس وقت بچہ جو ہے وہ فوکس کر پاتا ہے اپنے گول پہ کہ اس نے آگے اپنے پریکٹیکل لائف میں جا کے کیا کرنا ہے. ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کیریئر کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ جو میں نے فیل کیا ہے, جو اب تک جو میں دیکھتی آ رہی ہوں کہ پیرنٹس اور ٹیچرس اینڈ اسٹوڈنٹس, یہ جو 3 چیزیں ہیں جو ٹرائی اینگل ہے, ان کے درمیان کمیونیکیشن کی پرابلم ہے. دیر از اے کمیونیکیشن گیپ. آپ اس کو کلیئر کریں. کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو بات کرتے ہوئے ڈر نہ لگ رہا ہو کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں, ابو ہم یہ بننا چاہتے ہیں یا ہم یہ پڑھنا چاہتے ہیں لائف میں, وہ ڈر ختم ہونا چاہیے. تھوڑا اس چیز سا میں اوکے فائن ایکسلنٹ, آئی لائک یور, آپ کے بڑے فورتھ رائٹ ویوز ہیں اور بڑے انسائسو ہیں اور ایسی بات مطلب ہے ہم کم سنتے ہیں اسٹوڈنٹ سے, بٹ اچھا لگ رہا ہے کہ یہ آپ بات لا رہی ہیں سامنے. آف کورس ظاہر ہے ایک جو ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, ٹرینڈس چینج ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا کا زیادہ آج کل رجحان ہے, پھر اس کے بعد نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں, نئی نئی ویز آف ورکنگ آ رہی ہیں, لوگ جو ہیں وہ اور چیزوں پہ شفٹ ہو رہے ہیں. تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ مقصد ہے کیریئر کاؤنسلنگ کا فقدان کی وجہ سے آپ کے پاس اپرچونیٹیز آپ تک نہیں پہنچ رہی نا. وہ تو ایک تو یہ ہے کہ ایک تو 3 ڈائمینشنل ویو نہیں ہے نا, اور دوسرا آپ نے کہا کہ آپ کو پریکٹیکل نہیں کروایا جاتا. اچھا, ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جہاں پہ آپ نے میٹرک کیا, اچھا کچھ اے لیولس کرتے ہیں بچے, کچھ میٹرک کرتے ہیں, او لیولس کرتے ہیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ میٹرک والوں کو یہ اسٹیریو ٹائپ پڑھائی ہے, مطلب ہے پریکٹیکل اورینٹڈ نہیں ہے نا, جو مجھے تھوڑا بہت پتا ہے. تو اس میں آپ کیا بیکاز آپ نے تو ماسٹرز کر لیا نا, تو کیا آپ سجیسٹ کرتی ہیں کہ کیا چینجز ہو سکتی ہیں؟ مطلب ہے فار ایگزامپل جیسے آپ کو میں بتاؤں کہ یونائٹڈ کنگڈم میں وہاں پہ کیریئر کاؤنسلنگ کے 2 یا 3 پیریڈ ایوری منتھ رکھے جاتے ہیں نا, جہاں پہ اسٹوڈنٹس کو آنا ہوتا ہے, وہاں پہ ایک کیریئر کاؤنسلر آتا ہے جو کہ پیڈ کیریئر کاؤنسلر ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ ٹیچر کو دے دیں, وہ she or he is a professional who comes in, who talks to them کہ اپنے سی وی کیسے بنانا ہے, کیسے لوگوں سے بات کرنی ہے, کیسے آپ نے یہ اپنے نیٹ ورک کرنا لوگوں سے, کہاں جانا ہے, کن جگہوں پہ آپ کو نوکری مل سکتی ہے, یہ سارا پروسیس اس کو سکھایا جاتا ہے. اور اس کے تقریباً ایک سیمسٹر میں اور ایک سال میں 10 کے 15-20 پیریڈ جو ہیں وہ پیڈ ہوتے ہیں, وہ لوگ پے کرتے ہیں اس کا کاؤنسلر کو, وہ آگے پروفیشنلی بتاتا ہے. تھوڑا سا اس پہ ذرا بتائیے گا.
اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گی کہ فقدان ہے. تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، چاہے وہ گورنمنٹ ادارہ ہے چاہے وہ پرائیویٹ ادارے ہیں، اسلام آباد تو چلے میں کہتی ہوں کہ کافی بہتر ہے، لیکن اگر ہم باقی ملک کو دیکھیں، ایک نظر دوڑائیں، یہ چیز پرابلم لاتی ہے اسٹوڈنٹ کے لیے، اسٹوڈنٹ لائف کے لیے، بچے کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے، اسٹوڈنٹ کو کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے، چاہے وہ پیرنٹس کی طرف سے ہو، چاہے وہ ٹیچرس کی طرف سے ہو، چاہے وہ کوئی اور ایک آپ کوئی بھی کمیونٹی بنا لیں یا کوئی ایک سوشل ادارہ بنا لیں، لیکن وہ آئیں اور کاؤنسلنگ کریں اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے. اچھا، میں آپ کے ایک اور آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا. دیکھیں، اب زندگی میں نا تو بکش نالج تو بکش نالج ہے نا زندگی میں. اب آپ کو سارے یہ آنسر یاد کر لو، ایسے زندگی میں تو نہیں ہوتا نا. زندگی میں تو بڑے پرابلم آتے ہیں نا، ایسے پرابلم آتے ہیں جن کے آنسر 2+2 4 نہیں ہوتے نا. 2+2 3 بھی، 3.5 بھی ہو سکتا ہے، 4.5 بھی ہو سکتا ہے. سو ڈفرینس ہے. تو مقصد ہے کہ وہ جو اسٹیریوٹائپنس ہے، فار ایگزامپل آپ کو یہ انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ نے خود ہی پیپر کرنا ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں آپ میرے سے بھی پوچھ سکتی ہیں، ان سے بھی پوچھ سکتی ہیں. یو کین آسک اینی بڈی فار دا آنسر نا، اگر آپ کو آنسر نہیں آتا. تو تھوڑا سا میرے خیال ہے پریکٹیکل لائف کی طرف، چیزوں کو پریکٹیکل کرنے میں، پروجیکٹس کرنے میں، ان چیزوں پہ فوکس نہیں ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. ایجوکیشن، میں اسی پوائنٹ کو لے کر آنا چاہ رہی ہوں کہ ہم جو رٹایا ہے، اس رٹالائزیشن سے ہم لوگ باہر نکلیں. ہم ٹیکنالوجی کی، میں تو تیسری دنیا میں بھی نہیں کہتی، ہم 7ویں دنیا میں رہ رہے ہیں. ہم اسٹوڈنٹس کو بتائیں، صرف بک کی نالج تو ہو گئی، آپ بتا دی، وہ تو ضروری ہے، ایک علم آپ نے حاصل کیا، لیکن بچوں میں بتائیں. کمیونیکیشن اسکلز ہونی چاہیے. آپ کل کو نکلتے ہو، آپ نے کل کسی کے ساتھ جا کے کمیونیکیٹ ہی اگر آپ نہیں کر پائے، آپ میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے. اسپیشلی ہمارے یہاں گرلس کے ساتھ یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے. مین تو ہماری مین ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، ہمارے جو مرد ہیں وہ تو جا کے بات کر ہی لیتے ہیں، لیکن لڑکیاں آپ دیکھیں گے کہ لڑکیاں پریزنٹیشن تک نہیں دے سکتی، جا کے 40 لوگوں کے سامنے جا کے وہ بات نہیں کر سکتی. یہ چیز ان کے اندر کانفیڈنس لائیں، انہیں بتائیں کہ بچے، آپ کی کمیونیکیشن اسکلز بہت ضروری ہونی چاہیے. آپ جب کہ اب اسکلز ڈیولپ آپ کے اندر نہیں ہوں گی، آپ پریکٹیکل لائف میں تو فیل ہو جائیں گے. اچھا، آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ایکیڈیمک ایجوکیشن کے علاوہ اسکل بلڈنگ پہ بھی ایمفیسس ہونا چاہیے. بالکل. یونیورسٹی کے اندر، یونیورسٹی اور کالجز میں، کیونکہ یونیورسٹی ایک وہ لاسٹ جو ہے انسٹیٹیوشن ہے، اس کے بعد آپ ڈائریکٹ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہو، آپ نے جاب کرنی ہے. سیکنڈ ہم آپشن کو کہیں اور کرتے ہیں. تو موسٹلی میں آپ کی بات سے ایگری کروں گی کہ ہم لوگ جابس کی طرف ہی جاتے ہیں. ہر بندے کا خواب ہوتا ہے کہ اب اتنا ہم پہ لگا ہے تو ہم اپنے پیرنٹس کو بھی تھوڑا سا سکون دیں، ہم ان کے لیے کچھ کریں. تو یہ چیز ہونی چاہیے. اچھا چلیں، کچھ کہنا چاہیں گی بیفور ہم پرنسپل صاحب سے بھی بات کریں، وہ یہاں پہ بیٹھے ہیں. کچھ فائنل بات کرنا چاہیں گی جو اسٹوڈنٹس ابھی آ رہے ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، یا جو انٹرمیڈیٹ اپنا پورا کر رہے ہیں، کچھ ایڈوائس، فائنل ایڈوائس 1 منٹ کی دینا چاہتا ہوں. اوکے، میں سب سے پہلے ان لوگوں کو یہ کہوں گی کہ آپ لوگ جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس چیز پہ فوکس کریں کہ انہیں لائف میں کرنا کیا ہے. اگر وہ اس لیول پہ آ کے، اسپیشلی انٹرمیڈیٹ لیول پر آ کر یہ نہیں سوچ سکتے کہ انہیں زندگی میں آگے کیا بننا ہے، تو وہ لائف بھر صرف جو ہے وہ گول چکر ہی کاٹتے رہیں گے. کچھ ہم جیسے ہیں جو نکل آئے ہیں اور دھکے کھا رہے ہیں، تو اپنی لائف کا گول بنائیں، اس کے اوپر پھر اسکلز ڈیولپ کریں اپنی، کہ اگر ہمیں گرافک ڈیزائننگ سیکھنی ہے تو اس کے بارے میں اسکلز ڈیولپ کریں اور اسی کو آگے پرسیو کریں. ایگزیکٹلی. جو پھر آخر میں آپ نے وہی بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ کوئی اگر ایم کلیئر ہو تو میرے لیے اور سب کے لیے جانا آسان ہوگا، لیکن اگر ایم ہی نہیں ہے تو پھر آپ گھومتے رہیں گے، بھٹکتے رہیں گے، اور نقصان آپ کا ٹائم کا ہوتا جائے گا، پیسے کا. تھینک یو ویری مچ عائشہ. تھینک یو.